عزیز طلبہ، میں شمیم احمد اپنے یوٹیوب چینل شمیم رحمانی آفیشیل کے ذریعے ایک نئی شروعات، ایک نئی کوشش، ایک نئی پہل، ایک نئے آغاز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میرا یہ چینل ابھی بہت پرانا نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں، میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے طلبہ یا پھر اردو سے وابستہ اسٹوڈنٹ، اردو سے وابستہ طلبہ اور طالبات کے لیے میں ان کی ایگزام کی تیاریوں میں کچھ اپنا ہاتھ بٹا سکوں، تو اس سلسلے میں میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوشش آپ کے لیے اور آپ کی کامیابی میں بڑا پر اثر رول ادا کرنے والی ہے۔ میں اس بار آپ کے سامنے جو چیزیں لے کر حاضر ہو رہا ہوں، میں خاص طور سے 12th کے اور 10th کے جو اسٹوڈنٹ کے ایگزام ہونے والے ہیں نیکسٹ مہینے میں، تو اس سے متعلق میرا یہ ویڈیو ہے۔ لیکن آج کا جو ویڈیو ہے یہ 12th کے بچوں کے لیے ہے۔ پرانے جو سوالات ہیں، پرانے جو کوشچن ہیں، ان کوشچنوں کو پہلے میں حل کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ طلباء کو، تاکہ طالبات کو کہ ایگزام کی تیاری میں سہولت ہو اور انہیں دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو 2025 میں جو ایگزام میں جو سوالات آئے تھے اردو کے، وہ آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں 100 مارکس کے، جس میں سے 50 کو حل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے 50 سے آگے 60، 65 یا 55 کر دیا تو شروع کے 50 نمبر اس کے لیے جاتے ہیں۔ تو پچھلے سال جو سب سے پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت کس شاعری کے توسط سے آئی؟ مطلب اردو شاعری میں تاریخ گوئی، تاریخ کہنے کی جو روایت ہے وہ کس شاعری کے ذریعے، توسط کا مطلب ذریعے سے آئی، کس ذریعے سے آئی؟ دقت ہمارے طلبہ میں یہ چیز کی آتی ہے کہ وہ کوشچن کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش رہے گی کہ وہ کوشچن کو بھی سمجھیں، سوالات کو سمجھیں اور اس کے بعد اس کا آنسر کریں۔ تو تاریخ گوئی کی روایت، تاریخ کہنے کا جو کلچر ہے وہ کس شاعری کے ذریعے سے، توسط کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ، کس شاعری کے ذریعے سے اردو شاعری میں آئی؟ تو اس میں کہ نمبر 1 اے ہے عربی شاعری، نمبر 2 فارسی شاعری، سی میں ہے ہندی شاعری اور ڈی میں ہے ترکی شاعری۔ مطلب 4 آپشن جو دیے گئے ہیں، تو آپ کو اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ عربی شاعری ہے یا فارسی شاعری ہے یا ہندی شاعری ہے یا ترکی شاعری ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا۔ تو اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی جو روایت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ فارسی شاعری سے آئی ہے۔ فارسی کے ذریعے سے اردو میں تاریخ کہنے کی روایت اور کلچر جو ہے وہ فارسی کے ذریعے سے اردو میں آئی ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد ہے؟ اندھیرے گھر کا دیا، دیا کا مطلب چراغ ہوتا ہے، دیا کا مطلب چراغ ہوتا ہے کہ ایک اندھیرے گھر میں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے، اے ہے شہرت، نمبر بی ہے طاقت اور سی میں اولاد اور ڈی میں دولت ہے۔ تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے یہ سی اولاد مراد لیا گیا ہے اور اس کا صحیح جواب جو ہوگا وہ اولاد ہوگا۔ اسی طرح سوال نمبر 3 یہ ہے کہ ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ضد کو سمجھنا ہوگا کہ ضد ایک واحد لفظ ہے جس کی جمع ازداد ہے، جس کی جمع ازداد ہے، اور ضد کو دوسرے بھاشاؤں میں، ہندی میں ولوم کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ضد کو، ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ تو آپشن نمبر اے ہے عادل، بی عدل، سی عدالت اور ڈی عدلیہ۔ تو ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ ظلم کی ضد بی، آپشن بی عدل ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کیا ہے، سوال نمبر 4 ہے مدح کا مفعول کیا ہوگا؟ تو مدح کا مفعول، سوال کیا ہے؟ مدح کا مفعول کیا ہوگا؟ تو مدح کا مطلب سمجھنا ہوگا کہ مدح کے معنی ہوتا ہے تعریف، اور مفعول کسے کہتے ہیں وہ سمجھنا ہوگا۔ جب تک آپ مفعول کو، فاعل کو، مفعول کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ سوالات کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال حل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رٹ لینا، آپ کو سوالات کی باریکیوں کو سمجھنا ہوگا
تو پھر آپ آسانی سے سوالات کو حل کر سکتے ہیں۔ تو مدح کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ تعریف۔ اور تو مدح کا مفعول کیا ہوگا؟ تو مفعول کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر کوئی چیز تمام ہو، جس پر کوئی چیز مکمل ہو، جس پر کوئی چیز کیا کہتے ہیں لاسٹ ہو، تو اس کو مطلب فعل ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے۔ تو مفعول جس پر کوئی کام مکمل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو مداح، تو مدح کا مفعول کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 1 ہے مداح، آپشن بی ہے مداحی، آپشن سی ہے ممدوح اور آپشن ڈی ہے مدحت۔ تو یہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپشن اے بھی نہیں ہوگا چونکہ مداح ہے، مداح کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو۔ آپشن بی ہے مداحی یعنی تعریف کرنے کے عمل کو، اور آپشن سی جو ہے وہ ممدوح ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو ممدوح کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ممدوح ہوگا۔ اسی طرح سوال نمبر 5 ہے کہ شاعر کی جمع کیا ہے؟ شاعر کی جمع کیا ہے؟ تو اس میں جو آپشن دیے ہوا ہے اے اشعار، بی شعر، سی شاعری اور ڈی شعرا۔ شاعر، شاعر کی جمع کیا ہے؟ تو آپ کو سمجھنا ہوگا شاعر کی جمع شعراء، شاعر کی جمع شعراء۔ اسی طرح اگر شعر کی جمع پوچھا جاتا تو آپ شعر کی جمع اشعار کہہ سکتے تھے، شعر کی جمع اشعار۔ اسی طرح سوال نمبر 6 ہے کہ میں یونیورسٹی میں کس کی خود نوشت ہے؟ میں یونیورسٹی میں ایک خود نوشت ہے۔ خود نوشت کسے کہتے ہیں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا عزیز طلبہ۔ آٹو بائیوگرافی مطلب اپنے بارے میں جب کوئی شخصیت، کوئی شخص اپنے بارے میں لکھتا ہے اس کو آٹو بائیوگرافی یا پھر ہندی میں آتم کتھا کہتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ خود نوشت کہتے ہیں۔ تو میں یونیورسٹی میں ایک خود نوشت ہے، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں یونیورسٹی میں کس کی خود نوشت ہے؟ تو نمبر 1 آپشن اے ہے احسان دانش، آپشن بی ہے احسان تابش اور آپشن سی ہے وزیر آغا اور آپشن ڈی ہے حسن نظامی۔ تو میں یونیورسٹی میں جو خود نوشت ہے وہ احسان دانش کی ہے، وہ احسان دانش کی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 7 ہے کہ ارض کا ہم صوت لفظ کیا ہے؟ ارض کا ہم صوت، تو ارض کیا ہے؟ ارض کے معنی زمین ہے، اور ہم صوت کا معنی ہوتا ہے ہم لفظ، ہم آواز، مطلب ایسا لفظ جو آواز میں، ادائیگی میں، پروننسیشن میں، تلفظ میں ایک جیسا ہو۔ تو ارض کے معنی زمین، اور ارض کی وزن پہ، ارض کی آواز میں کون سا لفظ ہے؟ تو آپشن اے ہے ارض ہے، اسی طرح فرض ہے، قرض ہے اور غرض ہے۔ تو یہاں پر یہ ارض الف سے ہے جس کے معنی زمین کے ہے، تو اس کا جو ہم صوت لفظ ہے وہ عین سے جو ہے یہ عرض اس کے معنی گزارش کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ درج ذیل میں مؤنث کون ہے؟ 4 لفظ دیے گئے ہیں، اس میں پوچھا یہ گیا ہے کہ مؤنث کون ہے، لفظ مؤنث کون ہے؟ تو دریا ایک لفظ ہے، اس کے بعد ایک آئینہ ہے، اس کے بعد بات ہے، اور نمبر ڈی میں آپشن نمبر 4 یعنی گناہ ہے۔ تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دریا مؤنث ہے یا نہیں ہے کہ نہیں، آئینہ مؤنث ہے کہ نہیں ہے، بات جو یہ لفظ ہے یہ مؤنث ہے یا نہیں ہے، گناہ مؤنث ہے یا نہیں۔ تو آپ کو چونکہ مؤنث پوچھا گیا ہے تو اس میں جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ لفظ بات جو ہے وہ مؤنث ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بات پوری ہوئی، آپ کی بات مکمل ہوئی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ بات جو ہے یہ مؤنث ہے۔ تو عزیز بچوں، اس طرح سے آپ اپنی تیاری کریں۔ میں آپ کے سامنے اسی طرح سے تمام طرح کے آپ کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے اچھے کوشچن، اچھے انداز میں تیاری کی میں پوری کوشش کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا، اگلے دن کے لیے خدا حافظ۔